فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف ایک سے زائد بار کی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المساجد للہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کو اپنی طرف نسبت کر کے مسجد کی نسبت، مسجد کی شرف، مسجد کی بڑائی اور مسجد کی بزرگی کو بیان کر رہا ہے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت اور سکینت کا حقدار ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی جماعت اور قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تین بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی لے کر کے آتے ہیں، ان کا چاروں طرف سے احاطہ کر لیتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سکونت اور سکینت عطا فرمائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہم ہے، بلکہ اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر محبوب مسجدیں ہیں اتنی کوئی اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا اہتمام کرنے والے اور مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے والے اور مسجد سے دل لگانے والے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن جو چند لوگ ہیں جنہیں ہر انسان شمار کر سکتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں سے 7 میں سے ایک شخص وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ مسجد سے باہر گیا، اس کا دل لگا رہتا ہے کب دوبارہ مسجد میں جانے کا موقع ملے. فجر کی نماز پڑھ کر کے باہر گیا، ظاہر بات ہے ضروری کام ہے، لیکن پھر اس کا دل لگا ہوا ہے کہ کب ہمیں ظہر کے لیے مسجد میں آنے کا موقع ملے گا، اور جیسے اذان ہوتی ہے موقع ملتا ہے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے. علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے فضائل بہت زیادہ ہیں. یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص چھوٹی یا بڑی کوئی مسجد اس روئے زمین کے اوپر بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس سے بہتر ایک گھر اسے جنت میں دیتا ہے. اسے اندازہ لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد کی کتنی اہمیت ہے اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے. لیکن ہمارے لیے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مسجد میں آتے تو ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے کیا آداب ہونا چاہیے، کیا اس وقت سلوک ہونا چاہیے، اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسجد میں آنا ان کے لیے باعث اجر اور ثواب بننے کے بجائے مسجد میں آنا ان کے لیے پریشانی اور سزا کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ سیکھے کہ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں. آج کی مجلس کے اندر مسجد میں آنے کے چند آداب بیان کیے جاتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلا ادب جو صرف مسجد میں آنے ہی کا نہیں ہے بلکہ مومن کے ہر کام کا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ مومن مسجد کی طرف آئے تو اخلاص سے آئے. اس لیے مسجد طرف آئے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے مسجد طرف آئے کہ مسجد میں نماز پڑھنا
اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے بجائے اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو 27 اور 25 گنا زیادہ ہے۔ گویا وہی نماز آپ گھر پر پڑھیں فجر کی نماز، اور وہی نماز آپ مسجد میں پڑھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کا جہاں آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہی مسجد میں آئے تو آپ کو 27 کا ثواب ملے گا، اور ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہوا کرتا ہے۔ گویا آپ اگر گھر میں وہی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر مسجد میں آ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو 270 نیکیاں مل رہی ہیں یا 250 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مسجد کے اندر آنا کتنا اہم ہے۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب بندہ اس لیے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ عادت نہیں ہونی چاہیے، بہت سے لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ چلے آیا کرتے ہیں، اسی لیے ذرا سا کوئی بہانہ ملتا ہے تو وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ وہ نہیں، اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو انسان سوچ لے تو کبھی اس کو سستی لاحق ہوگی، لیکن وہ گھر پر نہیں بیٹھے گا۔ کبھی اس کو کام رہے گا، پھر بھی وہ کام کے اندر مشغول نہیں ہوگا، چھوڑ کر کے وہ مسجد آنا چاہے گا۔ کبھی یہ دیکھے گا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اگر مسجد میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی گراہک آ جائے، ہمارا یہ نقصان ہو جائے، لیکن وہ وہاں پر نہیں رہے گا، سیدھے کہاں آ جائے گا؟ مسجد میں آ جائے گا۔ تو مسجد میں آنے کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اخلاص کو مد نظر رکھے۔ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے یعنی کسی جو شخص میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے پاس طرف آتا ہے اور اس کے آنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ کوئی بھلی بات سیکھے اور سکھائے، تو اس کا مقام یہ ہے کہ فہو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گویا جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ومن جاء لغیر ذلک، اور جب کوئی آدمی اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس کا مقصد صحیح نہیں ہے، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو دوسروں کے سامان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو افسوس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ انسان مسجد آنے کے لیے اپنے دل کے اندر صحیح نیت رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد آنے کے لیے انسان زینت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف میں فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں حاضری کے وقت تم زینت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو طبرانی اوسط وغیرہ میں اور امام بیہقی کے شعب الایمان وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھے، صرف ایک ہی کپڑے میں نہیں۔ فإن اللہ احق من تزین له، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد طرف آنے کے لیے جو زینت اختیار کرنے کا حکم ہے اس کی دو صورت ہے، یہ زینت ظاہرہ بھی ہے اور زینت باطنہ بھی ہے۔ زینت ظاہرہ یہ ہے کہ انسان کا کپڑا صاف ستھرا ہو، انسان کا کپڑا گندا نہیں ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے سے بو نہیں آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بغل میں اس کے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے سے اس کو نفرت ہو، نہیں، وہ کپڑے صاف ستھرا، اور اپنے جسم کے پورے جسم جو عام طور پر کہیں بھی زینت کے لیے ڈھکتا ہے اپنے جسم کو ڈھک کر کے آئے، یہ نہیں کہ بازار جاتا ہے تو اچھی طریقے سے اپنے بال کو بھی سنوار کر کے جاتا ہے، خوشبو بھی لگا کر کے جاتا ہے، اور وہ کپڑا جو گھر میں سوتے ہوئے پہنتا ہے وہ پہن کر کے بازار نہیں جاتا، بازار جانے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑا پہنتا ہے، لیکن مسجد کی طرف آیا تو وہی جو خواب کا اور سونے کا لباس ہے وہی پہن کر کے چلا آیا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کی طرف آئے تو خوبصورت لباس پہن کر کے آئے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 1000 دینار یا درہم کا ایک جوڑا خریدا تھا جو صرف مسجد کے لیے پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زینت اختیار کرے، یعنی اس کے کپڑے کی حیت اچھی ہو اور کپڑے کی بناوٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، اس طرح ہو کہ کپڑے کامل ہونا چاہیے، اور اس طرح ہو کہ کپڑے بدبودار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بازار جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پریس کر کے اور اچھا کپڑا پہن کر کے جاتا ہے، اور مسجد میں آیا تو کام کا جو کپڑا ہے وہی پہن کر کے چلا آیا۔ دیکھیے اس سے نماز میں کوئی
کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن جو نماز کا پورا ثواب اور مسجد کا ایک ادب ہے وہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کپڑوں کی بہت کمی تھی، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے، آج تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جب وہ کہیں جانا چاہتا ہے تو اسے اختیار سوچنا پڑے گا کہ آج کون سا کپڑا پہنے، اس کو پہنے اچھا نہیں لگ رہا، اس کو پہنے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بسا اوقات صرف ایک کپڑا ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یا ایک ہوا تو کم سے کم 2 کپڑا ہوا، تو ایک کپڑا کیا کرتے تھے، دوسرا کپڑا اپنا بچا کر کے رکھتے تھے، اور ایک کپڑے کو اپنے یہاں سے یعنی اپنے سر پر سے لے آئے اور یہیں پر باندھ لیا کرتے تھے اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، اگر اس کے پاس 2 کپڑے ہیں تو 2 کپڑے میں نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اسی لیے حضرت نافع جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے مولا اور ان کے آقا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، انہوں نے حضرت نافع کو دیکھا کہ ایک بار صرف ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بلایا، کہا یہاں آؤ۔ جب ان کے پاس آتے ہیں تو کہا ہم نے تمہیں 2 کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیے تھے، کہا ضرور دیا تھا، کہا اگر جس حالت میں ہو، اگر اس حالت میں تمہیں میں کسی اور کے پاس بھیجتا، کسی بڑے کے پاس بھیجتا تو وہاں اس حالت میں چلے جاتے، ہم نے کہا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کے لیے بھی تمہیں اسی طریقے سے زینت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس سے بہت لوگ غفلت برتتے ہیں، اور مسجد میں آنے کے لیے انسان جو زینت اختیار کرنا چاہیے باطنی طور پر، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں آنے سے پہلے مسواک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے امت پر مشقت اور پریشانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ ساتھیوں، ایک چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، اسے خریدنے کے لیے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو خریدنا نہیں پڑتا ہے، لیکن یہاں پر خریدنے کے لیے مشکل سے 1 ریال یا 2 ریال خرچ کرنے پڑتے ہیں، جو آپ کے لیے ہفتے 10 دن کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، جبکہ مسجد آنے کے لیے مسواک کا اختیار کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مسند بزار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا تسوک، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بندہ مسواک کر کے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آتا ہے اور آہستہ آہستہ آ کر کے آتے وہ اپنے منہ کو نمازی کے منہ میں لگا دیتا ہے، اور نمازی کے منہ سے، زبان سے جو کلمہ بھی نکلتا ہے وہ فرشتے کے اندر داخل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطہروا افواہکم للقرآن، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے منہ کو تم لوگ صاف کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد آنے کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ مسجد آنے سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ ساتھیوں، مسجد آنے کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان نکلنے سے پہلے دعا کرے۔ دیکھیے، انسان ایک مجبور ذات ہے، وہ ہر طرف سے مجبور ہے، شیطان اس کے پیچھے ہے، خواہشات اس کے پیچھے ہیں، ضروریات اس کے پیچھے ہیں۔ ان تمام سے نپٹنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے تو کوئی بندہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ بہت سے لوگ بہت صحت مند ہوں گے لیکن سال بھر میں ان سے ایک روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، بہت فرصت ان کو ہوگی لیکن مسجد آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محروم رکھا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی لا حول ولا قوت، لا حول برائی سے بچنے کے لیے، ولا قوت نیکی کا کام کرنے کے لیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کے۔ تو بندہ گویا کہتا ہے کہ آپ ہمیں نماز طرف بلا رہے ہیں، آپ ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس کامیابی کی طرف ان کاموں کو چھوڑ کر کے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ لہذا ہم اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو لہذا مسجد آنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ مثال کے طور پر اپنے کمرے سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، تو چاہیے یہ کہ بندہ اپنا قدم جیسے ہی آگے بڑھائے، اپنا دروازہ بسم اللہ کہہ کر کے بند کرے، تو اس وقت کیا پڑھے؟ بسم اللہ ہی۔
توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 کلمے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت سنن ابو داؤد صحیح اور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب بندہ مسجد سے نکلتا، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، اے بندے تجھے تو ہدایت کا راستہ مل گیا، اے بندے تجھے تو اللہ تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، اب اللہ تیری مدد کرے گا، اور وقی تھا تو شیطان کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ اسی لیے جب یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب اس بندے کے اوپر تمہارا زور کیسے چل سکتا ہے جس نے ہدایت کا راستہ پا لیا، جو اللہ تعالیٰ کی کفایت میں آ گیا ہے اور شیطانوں کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ تو گویا چونکہ ہم شیطان ہماری طرف چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں گویا یہ دعا پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مسجد طرف جانے کا راستہ آسان کر دے۔ اسی طریقے سے مسجد کی طرف آنے کی ایک خاص دعا بھی ہے، اور وہ دعا صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جس رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام کمرے میں گھر میں سوئے تھے اور آپ کی نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی اذان ہونے کے بعد آپ مسجد طرف نکلے تو آپ نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا واجعل من خلفی نورا واجعل من امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد طرف آتے ہوئے پڑھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھیو اللہ کے رسول نور طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسجد طرف آ رہے ہیں تاریکی میں، تو اس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں آپ چل کر کے پرصراط کو پار کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مسجد طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، راستے کی بھی دعا پڑھنی چاہیے اور گھر سے نکلنے کی بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادب اور ہے جسے بہت سے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، انسان اپنے گھر سے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے نکلے، اگر گھر میں انتظام ہے تو، اگر انتظام نہیں ہے تو مسجد آ کر کے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ ثواب کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے۔ جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو اب اس کا شمار یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لہذا اس وقت اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں اس طریقے سے نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایسے ڈال لیتے ہیں، آپ نے منع فرمایا اس لیے کہ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد، جب تم میں کا کوئی آدمی وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو فلا یشبکن بین اصابعہ، یا فلا یشبکن یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو انگلیوں کو ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے، کیوں؟ فإنہ فی صلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ راستے میں جب چل رہا ہو بندہ تو دوڑ کر کے اسے نہیں آنا چاہیے، اسے اطمینان کی چال چلنی چاہیے۔ اس کا کئی فائدہ ہے ساتھیوں، ایک فائدہ تو یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ دوڑ کر کے چلنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا آپ کو کھڑا دیکھ رہا ہو اور آپ دوڑیں تو وہ پسند نہیں کرے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، جب بندہ دوڑ کر کے آئے گا تو اس کے سانس اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، جب کھڑا ہوگا وہ کیا رہے گا، وہ ہانپتا رہے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جتنا تیز چلے گا اس کے نشانے قدم اتنے کم ہوں گے، اور جتنا آہستہ چلے گا اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد طرف بندہ نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے، اور صرف لکھتا نہیں ہے، ایک قدم جب بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جنت میں اس کے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اسی قدم کو جب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اطمینان سے چل کر کے آنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گویا نماز میں ہے، اور تیز چل کر کے نماز کی ادب کے
خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت الاقامہ، جب تم اقامت کو سن لو تو فمشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چل کر کے آؤ، عام چال چل کر کے آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اطمینان وقار کے ساتھ چل کر کے آؤ، ولا تسرعوا، دوڑو نہیں، جو نماز مل جائے اس کو پڑھو اور جو نماز چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ اسی طریقے سے چاہیے اسے کہ پیدل چل کر کے آئے۔ آج ساتھیوں اس سنت کو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جہاں آسانی سے پہنچ بھی سکتے ہیں، چونکہ آج بائک ہر ایک کے پاس ہو گئی ہے، سعودیہ میں ہر ایک کے پاس عام طور پر کیا ہے، گاڑی ہو گئی ہے، لہذا مسجد تھوڑی سی بھی دور ہوئی، گاڑی اسٹارٹ کیا اور پہنچ گئے، اپنے ہاں بائک اسٹارٹ کیا اور پہنچ گئے۔ دیکھیے اگر مسجد دور ہو اور جانے میں پیدل پریشانی ہو انسان کو، مثال طور بوڑھا ہے، مثال طور بارش ہو رہی ہے، مثال طور کیچڑ ہے، تو اس کا یہ معاملہ نہیں، لیکن عام حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہی طرح پیدل چل کر کے آنا چاہیے، اس لیے کہ پیدل چلنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب لکھا ہے۔ اس لیے کیونکہ پہلا ثواب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جب مسجد طرف چل کر کے آتا ہے پیدل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم پر ایک صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، ہر قدم پر۔ آج انسان سوچتا ہے کہ آج ہمارے پاس کہاں اتنا پیسہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بہت سے ذرائع رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں اور انسان کے جسم میں 360 بڑے اہم جوڑ ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جوڑ کے عوض ایک صدقے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے صدقے کہاں پائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کھجور تک موجود نہیں ہے، پینے کو پانی تک نہیں ملتا ہے، ہم صدقہ کہاں کر پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، دو آدمی میں اختلاف ہے، ان میں صلح کرا دو تمہیں صدقہ کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص کمزور بوڑھا ہے، وہ اپنی سواری پر نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تم سہارا دے کر کے اسے بیٹھا دو، تمہیں کیا ہے، صدقہ ملے گا۔ ایک آدمی بچہ ہے یا عورت ہے یا بوڑھا ہے، بازار سے کچھ سامان خریدا، سامان کیا ہے، وہ بھاری ہے، سامان اٹھا کر کے سواری پر رکھ دو، اللہ تمہیں اس پر صدقہ دے گا۔ اور کچھ بھی نہیں، کسی آدمی سے تم بھلی بات کہہ دو، مسکرا کر کے السلام علیکم کہہ دو، اسے کوئی اچھی بات بتا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کا ثواب دے گا۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور نماز کی طرف جو قدم بھی اٹھاؤ گے تم تو ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک صدقہ دینے والا۔ تو کہنے کا مطلب اگر کوئی سواری پر آتا ہے تو اس سے محروم ہے کہ محروم نہیں، اس لیے پیدل آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابھی جانتے ہیں پیدل چل کر کے آنے کا ایک فائدہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر قدم کے اوپر آپ کو دو نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے کہ آپ کا ایک درجہ جنت میں بلند ہو رہا ہے اور آپ کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ آپ پیدل نہیں آتے ہیں جس سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں چیزیں تو بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑا اجر ہم سامنے رکھیں کہ انسان جب بھی مسجد کی طرف جائے، 5 بار مسجد جاتا ہے، 5 بار مسجد تو ضرور ہے نا اس کے لیے جانا، اور اگر اور بھی آئے تو یہ اللہ کا گھر ہے، 5 بار جاتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی وہ مہمان نوازی میں جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر آپ کا کفیل آپ کو دعوت دے تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ پھولے نہیں سمائیں گے، کتنے خوش ہوں گے آپ، اور لوگوں کو گھیر گھیر کر بتاتے رہیں گے کہ آج ہمارے کفیل نے ہم کو دعوت دی ہے۔ چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم ذات ہے، وہ آپ کی دعوت کا سامان کر رہا ہے۔ اور یہاں نہیں، آپ کی دعوت جنت میں 5 بار روزانہ کرے گا ساتھیوں، 1-2 بار نہیں، کتنا؟ 5 بار روزانہ آپ کی دعوت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کہاں؟ اس دنیا میں نہیں، کہاں کرے گا؟ جنت میں۔ اسی لیے سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، صحیح بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، من غدا الی المسجد و راحا، جو شخص مسجد میں چاہے صبح کے وقت جائے، جیسے فجر کی نماز ہے
یا شام کے وقت جائیں، جیسے عصر وغیرہ کی نماز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر جانے کے عوض میں اس کے لیے ایک مہمان نوازی کا سامان جنت میں تیار رکھتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب انسان پیدل چل کر کے جائے تو. لیکن اگر مجبوری ہے تو جو ہے جیسے جائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازنے والا ہے. اللہ کل حال پیدل چل کر کے جانا یہ بھی ایک ادب ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک ادب یہ بھی ہے، اور آج سے آپ لوگ اپنی عادت بنا لیں. مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے دروازے پر، تو پہلا کام جو کرنا ہے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم آگے بڑھانا ہے. دیکھیں گے بہت سے لوگ آتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کھڑے ہو کر کے، ایک دن یہاں بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ پہلے اپنا بایاں قدم رکھتے ہیں. یہ ساتھی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جلدی جلدی آ رہے ہیں اور مسجد پہنچے تو ان کا کون سا قدم آگے بڑھ رہا ہے؟ بایاں. لیکن وہیں رک گئے، پھر پیچھے گئے، رک گئے وہیں پر، اور پھر پیچھے گئے، دوبارہ اپنا دایاں قدم آگے بڑھا کر کے تب اندر آئے. تو آپ کی یہ عادت ہو، مسجد کی طرف آئیں تو پہلا قدم کہاں بڑھے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ کا دایاں قدم آگے بڑھنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں کہ باب التیمن فی دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے لیے دایاں قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اپنا دایاں قدم آگے بڑھاتے تھے. اس کے بعد حدیث نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرنا اپنے ہر شریف جو کام ہوتے ہیں، باعزت کام جو ہوتے ہیں، اچھے کام جو ہوتے ہیں، ان میں آپ دایاں قدم بڑھاتے تھے. وضو کرتے تھے دائیں طرف سے، جوتا پہنتے تھے دائیں طرف سے. یہ سننا چھوڑے ہوئے ہیں آج لوگ. کتنے لوگ ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں جوتا پہننے میں؟ جی، ورنہ کل سے سوچیں کہ دیکھیں دادا بایاں ہی پیر بڑھتا ہوگا آپ کا. حتیٰ کہ آپ اگر کنگھی کرتے تھے اپنے بالوں میں تو پہلے جی کہ بائیں طرف، جی دائیں طرف کرتے تھے. تو جب ان کاموں میں ہے تو آپ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کون ہے؟ کیوں نہیں؟ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من السنہ، یہ سنت کا طریقہ ہے، اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم مسجد داخل ہو تو اپنا دایاں قدم آگے بڑھائے، اور جب دایاں قدم آگے بڑھا رہا ہے تو اسے دعا پڑھنی چاہیے. اسے دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تعالی ہم تیرے گھر آ رہے ہیں، ہم تیرے گھر آ رہے ہیں، اور تیرے گھر میں آنے والا تیری رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے، لہذا میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بلکہ ساتھیوں سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے اور دایاں قدم آگے بڑھاتے تو آپ کیا کہتے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اتنا کہتے تو اس وقت شیطان جو انسان کے ساتھ جانتے ہمیشہ لگا رہتا ہے، چیخ کر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ اب ہمارا کیسے اس کے اوپر زور چلنے والا ہے، اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دعا انسان جب مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے، یا اللہ ابواب رحمتک پڑھے، یا سبحان اللہ حضرت فاطمہ جو دعا مروی ہے، جلدی زبان پہ نہیں چڑھتی، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا علی کل حال. وہ ابھی ذہن میں آئی تو ابھی زبان پر، ذہن میں ہے زبان پہ نہیں آ رہی ہے، تو زبان پر آئی تو بھی آخر بتائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے وہ دعا انسان پڑھے. اور اب تو بہت آسان ہے ساتھیوں، موبائل میں آپ کے لکھی ہوئی بھی آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور زبان سے بھی کوئی بول رہا ہے وہ بھی آ جائے گی، ہر زبان میں آپ کو لکھی ہوئی آ جائے گی. وہ دعا انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے. ایک دن عشاء کے بعد سونے سے پہلے، عشاء کے بعد جب آپ سونے جائیں نا تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے، بچوں کی تصویر دیکھنے کے بجائے، ہے کہ نہیں، وہی کھول کر کے آپ یاد کر لیجئے گا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے. پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسے جو کام کرنا چاہیے، سب سے پہلا کام اسے ایک ادب یہ ہے
اسی لیے کسی کے پاس آپ جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اسے ملتے ہیں تو السلام علیکم، ہے نا؟ سب سے پہلے کسی کے پاس گئے یا کہ گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے تب کہتے ہیں السلام علیکم. جی السلام علیکم کب کہتے ہیں؟ یا گھر میں جا کر بیٹھ جانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ گئے تو کہا ہاں بھائی السلام علیکم. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ملاقات ہوئی ویسے کہتے ہیں، جیسے ملاقات ہوئی نا ویسے کہتے ہیں. تو مسجد کو بھی سلام کرنا ہے ساتھ، مسجد کو بھی، لیکن وہ سلام کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. بغیر 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھنا نہیں ہے. یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. اور یہ اتنا اہم ہے ساتھیوں، اتنا اہم ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے جبکہ خطبے کے دوران یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی ساتھی سے کہ خاموش رہو، یہ کہنا ناجائز ہے. امام نے کوئی حدیث پڑھی، بڑی اچھی لگی، ارے بھائی یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے. اگر پوچھا تو یہ آپ کا جمعہ کو بھی ثواب نہیں. لیکن اس حال میں بھی آپ کو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھ گئے. آپ نے کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا اٹھو نماز پڑھو. اور یہ ہمارے یہاں کے اہل علم سے یہ بڑی کوتاہی میں کہوں گا. اب اس کے لیے 50 بہانے کرتے ہیں جبکہ یہ آپ صحیح. اور پھر آپ نے اس کے بعد کہہ دیا کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے. یہ 2 رکعت ساتھیوں آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ 4 منٹ لگے گی، 3 منٹ لگیں گے، 5 منٹ سے زیادہ لگے گا. لیکن یہ 2 رکعت آپ کے نزدیک کتنی اہم ہے ساتھیوں، ذرا اندازہ لگائیں. صرف ایک حدیث سے اندازہ لگائیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا نے دیکھا کہ یہاں پر ایک قبر ہے اور نئی ابھی دفن ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ساتھیوں سے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ فلاں ہے، ابھی اسے دفن کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا 2 ہلکی فرض نہیں نفل نماز، فرض نماز کا بڑا اونچا مقام ہے، 2 ہلکی نفل نماز جسے انسان حقیر سمجھتا ہے اس قبر والے کے نزدیک ساری دنیا سے بہتر ہے ساتھی. اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بہت سے لوگ کھڑے رہ جائیں گے، ارے اب امام صاحب آ رہے ہوں گے. امام بھائی ٹھیک ہے آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیں ہلکی نہ اس میں اتنی دیر میں. نہیں ٹھیک ہے ایک امام آ گئے چھوڑ دیں گے آپ. تو آپ مسجد کو جو سلام کرنا ہے کم سے کم سلام تو آپ کریں گے. تو مسجد کو سلام کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، اسے کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور سنت لوگوں نے عام طور پر چھوڑی ہوئی ہے. جی اعوذ باللہ العظیم وہ بھی نہیں کریں. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. میں سبحان اللہ روز آنا مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں وہ پڑھتا ہوں، لیکن ابھی زبان پر وہ نہیں آ رہی. علی کل حال دیکھ لیں، ہے نا. ایک سنت اور لوگوں نے چھوڑا ہے، مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان سے سلام کیا جائے. جو لوگ موجود ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنے زور السلام علیکم نہیں، مگر السلام علیکم یعنی سکونت اطمینان کے ساتھ. یہ ادب ایک ہے مسجد میں داخل ہونے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جیسے سنن ابو داؤد میں اور سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے. کہاں؟ مسجد قباء. آپ لوگ گئے ہوں گے، دیکھو نا. آپ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہفتے میں 1 دن جایا کرتے تھے. ہفتے میں 1 دن پیدل مسجد نبوی سے چل کر کے جاتے تھے. کہاں آپ؟ قباء. سواری میں نہیں جاتے، پیدل چل کر کے جایا کرتے تھے. اور 2 رکعت آپ نماز پڑھتے تھے. وہاں کے جو لوگ ہوتے ملاقات کرتے واپس آ جاتے تھے. تو ایک بار آپ پہنچے اور نماز پڑھنے لگے تو جو صحابہ کرام آتے دیکھتے آپ سے سلام کرتے، دیکھتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے سلام کرتے، اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے. آپ کہیں گے عجیب مسئلہ بیان کر رہا ہے نا. ہمارے یہاں تو علماء کہتے ہیں 25 جگہ سلام کرنا مکروہ ہے. ان میں سے کیا ہے؟ جب آدمی کھانا کھا رہا ہو تو. یہ تو بخیلوں کا ہے نا کہ کھانا کھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی ہمیں بلا لے لے. یہ تو بخیلوں کا ہے. انسان قرآن پڑھ رہا ہے آپ سلام کیجئے، نماز پڑھ رہا ہے آپ سلام کیجئے، سو رہا ہے آپ سلام ایسا کیجئے کہ یعنی اگر جگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جگ رہا ہے سو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ سلام کیجئے. تو مسجد میں آئیے تو آپ سلام کیجئے. تو صحابہ کرام آپ سے سلام کرتے اور آپ جواب کیسے دیتے؟ یہ
ہاتھ کے اشارے، بولتے نہیں تو بعد نہیں جواب دیتے، نماز پڑھ رہا ہے تو، یا اگر تشہد میں رہتے تو تشہد میں رہتے تھے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، ہم نے آپ سے سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا. کیا کیا؟ اشارے سے جواب دیا. اور اگر چاہیں آپ تو سلام پھیر لینے کے بعد وعلیکم السلام تو بعد میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جن میں ہم میں سے بہت لوگ کوتا رہتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ آئیں گے مسجد میں سب سے پہلے، لیکن بیٹھیں گے سب سے پیچھے. آئیں گے سب سے پہلے اور بیٹھیں گے سب سے پیچھے. کیوں بھائی؟ مسجد میں چاہے کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، سب برابر ہیں. کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، اور کوئی ایک عام پڑھا لکھا آدمی ان پڑھ ہے، لیکن سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ کے ہاں کسی کے ذات کی، کسی کے کپڑے کی، کسی کے منصب کی، کسی کے خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت کیا ہے؟ جی دل میں اللہ کو کتنا بسایا ہے کس نے، اس کی اہمیت. تو چاہیے کہ انسان کہاں کھڑا بیٹھے؟ پہلی صف میں آ کر کے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم لوگ جیسے فرشتے سب بناتے ہو ویسے سب کیوں نہیں بناؤ گے؟ کیوں نہیں بناتے ہو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے سب بناتے ہیں؟ کہا یتمون الصفوف، صف کو پوری کرتے ہیں، پہلی صفوں کو پوری کرتے پھر اس کے بعد آ کر کے بیٹھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ پہلی صف والوں کو معاف فرما، اے اللہ پہلی صف والوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پہلی صف والوں کو معاف فرما دے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو آپ نے کہا اے اللہ تعالیٰ دوسری صف والوں کو بھی معاف فرما دے. دیکھیں گویا کہ پہلی صف میں جو انسان ہے دوسری صف والے سے 3 درجہ بلند ہے. وہ کتنا؟ 3 درجہ بلند ہے. تو پہلی صف کے اندر آنے سے انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ساتھیو باتیں تو لمبی ہو گئی ہمارے خیال سے. ایک اور چیز ہے، دیکھیے مسجد میں آنے کے بعد غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے. آج بہت سے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے 2 بیٹھے وہاں بات کر رہے ہیں، 2 وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، 2 لوگ وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جمعہ کے دن تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں بات کرنے ہی کے لیے آئے ہوئے. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خوب سردی رہے گی تو اندر جلدی آ جائیں گے، اور سردی نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. آپ اندر لگا لیجیے اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد میں دھوپ ہے خوب تیز، تو مسجد میں ایسی چل رہا ہے وہاں آ کر بیٹھ کے کب کرنے لگیں گے. اللہ کے بندے، اللہ نے مسجد کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دعا کرنے کے لیے. اور آپ جو ہے اپنے ساتھی کے ساتھ گپ کرنے میں مشغول ہیں. ضروری بات کوئی کرنی ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ پورا وقت کس میں لگا دیں؟ قرآن کی ایک آیت بھی آپ سے نہیں پڑھی جائے گی. آپ سوچیں جتنی دیر تک آپ بیکار بیٹھے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے اب کہاں وقت ہے قرآن پڑھنے کا، امام صاحب بھی آ جائیں گے. آ جانے دیجئے بھائی. امام کے آنے تک اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اور سورہ فاتحہ میں گنے کتنے حروف پائے جا رہے ہیں، اور ہر حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکی مل رہی ہے. ذرا سوچیں. بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، با سین میم لام 2 بار ہے نا، 6 گویا 60 نیکیاں ملی آپ کو بسم اللہ بسم اللہ پر. تو مسجد کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ نے ان مسجدوں کو کیوں بنایا ہے؟ کیوں؟ ترفع، تاکہ ان مسجدوں کی شان کو بلند کیا جائے، ان مسجدوں کی بلندی کو پہچانا جائے، عظمت کو پہچانا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں یاد کیا جائے. بلکہ مسجد کے اندر دنیاوی باتوں کے اندر زیادہ مشغول ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ. قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی باہمی گفتگو مسجد میں بیٹھ کر کے ہوا کرے گی. لیس للہ فیہم حاجہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگ ہلاک ہوں، ایسے لوگوں کو پر دشمن قبضہ کر لیں، ایسے لوگوں کو دشمن قتل کرے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھو. اسی طریقے سے مسجد کے اندر شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے.
اطمینان ہونا چاہیے خاموشی سے. آپ قرآن پڑھتے ہی کیوں نہیں چیخیں چلائے نہیں, آواز نہ بلند کریں. صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے اعتکاف گاہ میں تھے. باہر دیکھا کہ صحابہ اکرام بلند آواز سے قرآن قرات کر رہے ہیں. آپ نے اپنا سر نکالا اور کہا, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ بازار کی طرح شور شرابہ نہ کرو, آواز بلند کر کے ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ. تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے ہو, کس کو پکار رہے ہو؟ جو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایاکم وحیشات الاسواق, جیسے بازار میں شور شرابہ ہوتا رہتا ہے, مسجد میں سے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ رہے کہ انسان بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے, مسجد کو بدبودار چیزوں سے دور رکھے. یعنی ایسے کپڑے جس کے اندر بدبو آ رہی ہو, ایسا کھانا جس کے کھانے کے بعد بدبو آ رہی ہو, ایسی حالت میں کہ پسینے سے بدبو آ رہی ہو, ایسی کوئی چیز جس کے اندر بدبو ہو, ایسے کسی بھی چیز کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے. ساتھیوں, بعض لوگ ہوتے ہیں, خود تجربے کی بات بتاؤں, کہ جی کہتا ہے ان کے بغل سے نیت چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ. کیوں؟ سگریٹ پی اور مسجد میں آ گئے. بعض لوگ ہوتا, شاید بعض لوگوں کے پسینے کے اندر بدبو ہوتی, شاید ہفتے ہو گیا نہائے نہیں, بغل کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قے آ جائے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا سوچیں, آپ نے پیاز, لہسن, کرات, اس کو کھا کر کے, کچا کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا. حالانکہ اس کا کھانا حلال اور جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ بدبودار سبزیاں کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے, اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے. تو ساتھیوں, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, ذرا سوچیں آپ, ان کو سگریٹ پی کر کے حقہ پیتے ہیں, ان کا حقہ پیتے, آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بہت سے لوگ سگریٹ بیڑی پیتے آ رہے ہیں, مسجد کے باہر بجھا دیا اور آ کر کے, اور بہت سے لوگ نکلتے ہیں اپنے کہنے کے مطابق یہاں جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر کے جا رہے ہیں, اور وہ مسجد کے کنارے کھڑے ہو کر کے اپنا سگریٹ بیڑی پی رہے ہیں اور پھر مسجد میں داخل ہو جا رہے ہیں. ذرا سوچیں یہ کیا کر رہے ہیں. پیاز کھا کر کے کچی جو حلال ہے آپ نے منع فرمایا ہے, اور یہ چیز چلو مان لیا آپ کے نزدیک مکروہ ہے, لیکن ہے تو ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ ہے, کیوں اس کو کھا کر کے آتے ہیں؟ تو ایسی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک ادب اور یہ بھی ہے کہ نمازیوں کو کسی بھی قسم کی ایذا رسانی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسان نمازیوں کو اپنے کسی چیز سے, اپنے کسی یعنی اپنی کسی حرکت سے, اپنے کسی کام سے ایسا نہ ہو کہ نمازیوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے, بہت سے لوگ بلغم والے ہوتے ہیں, تو مسجد میں ہے پورا جتنا زور رہے گا اتنا زور لگا کر کے, بھائی اگر ہے اس کو ذرا آہستہ سے کنارے ہو کر کے آپ ایسا کیجیے. اب اللہ کے گھر کے اندر مسجد میں دوسروں کو تکلیف پہنچے نہیں پہنچے گی. خود آپ سوچئے, آپ کے بغل میں بیٹھ کر کوئی آدمی ایسا اگر آپ کو تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی. آپ کسی کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے زور زور سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی آدمی نماز پڑھ رہا اس کے سامنے سے آپ گزر جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوگی, آپ دیکھیں گے آئیں گے سب سے آخر میں اور بیٹھنا چاہیں گے سب سے پہلی صف میں, لوگ سب چیڑتے ہوئے, سبوں کو پھاڑتے ہوئے اور کندھا پھانتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ شریعت میں اس سے منع فرمایا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان بازار میں یا مسجد میں مثال طور پر کوئی ہتھیار لے کر, تلوار لے کر کے جا رہا ہے, تیر لے کر کے جا رہا ہے, تو آپ نے کہا تیر کے منہ پر ایسے ہاتھ لگا لو تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو لگے نہیں. اسی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزر جانا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں گنجائش سے بیٹھے رہ سکتے ہیں یا اور کوئی صورت نکل سکتی ہے, لیکن نہیں نمازی کے آگے سے, خاص طور پر حرمین شریفین میں تو اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. جبکہ آپ جانتے ہیں سنن کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص جو نمازی کے آگے سے گزر رہا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 دن یا 40 سال تک یا 40 مہینے تک اپنی جگہ بیٹھا رہ جائے گا, لیکن وہ آگے سے گزرے گا نہیں. بہت سے لوگ ہیں جوتا پہنے ہوئے آئے اور
اپنے بغل میں رکھ کے نماز پڑھنے لگے، آپ ہیں آپ کے دائیں ہو گیا، سامنے رکھ دیا جوتے کو. یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کو ایذا پہنچانا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مسجد میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ باہر جائز ہیں لیکن مسجد میں جائز نہیں ہے. وہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی سامان غائب ہو گیا ہے، آپ آئے اور کھڑے ہوں کہ ہاں بھائی دیکھیں میرا سامان غائب ہو گیا ہے، کسی کو ملا ہے تو آپ دے دیں. اب تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں کیا لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، مسجد سے پیسہ دے کر کے اعلان کرواتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ چیز غائب ہو گئی. خاص طور پر ہمارے پاکستان میں بعض علاقوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مسجد سے اپنی گمشدہ چیز کو اعلان کر رہا ہے تو کہہ دو کہ اللہ کرے تمہیں نہ ملے یہ چیز. لیکن مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی. مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ ہاں بھائی تمہاری یہ گاڑی ہے، موٹر سائیکل بیچو گے اس کو، کہے ہاں میں بیچوں گا. یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز مسجد میں جائز. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا مسجد میں آپ کسی سے یہ بھی نہ کہیں کہ آپ کا گھر ہے کرائے پر دینے کے لیے، آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے، مجھے کرائے پر دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر جائز نہیں ہیں. سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو اس سے کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہارے اس خرید و فروخت میں برکت نہ دے. اور اگر دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے تو کہہ دو کہ لا رد اللہ علیہ کی، تمہیں اللہ تعالیٰ واپس نہ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا ساتھیوں بجا لانا اور ان کو سامنے رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی وجہ سے انسان کو اجر کے اندر اور مسجد کی جو برکت اور فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد میں حاضری کے ثواب سے انسان کیا ہوتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے اور اس کو سامنے رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد کے ہر قسم کی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.